کائنات کی وہ عظیم ہستی جنہوں نے امامت کا حق ادا کر دیا اور کائنات میں زمین پہ بسنے والے انسانوں کو زمین کی پستیوں سے نکال کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ میرے مولا حسین ابن علی ابن ابی طالب نے وہ کام کر دیا، وہ کردار ادا کیا، اس طرح سے انسانیت و بشریت و چرند و پرند کو آمادہ کیا کہ آج بھی انسانوں نے دیکھا کہ اپنا سب کچھ قربان ہو جانے کے باوجود، سیلاب میں بہہ جانے کے باوجود، سیلاب پہ پانی میں کھڑے ہو کے پانی کو ٹھکرا کے عباس علمدار کی اس عظیم سنت کو جب مولا نہر میں داخل ہوئے، فرمى الماء على الماء، پانی کو ٹھکرا کے کہا کہ حسین پیاسا ہے، ابھی حسین پیاسا ہے، عباس کس طرح سے پانی نوش کر لے۔ آج سیلاب نے قدم چھو کے عزاداروں کے یہ بتا دیا کہ آج بھی حسین ابن علی زندہ ہے، آج بھی حسین ابن علی زندہ ہے۔ شاید پانی آیا اور پانی نے آ کے ان انسانوں کی اس حرارت کو جو حسین ابن علی کے قتل سے ایجاد ہوئی ہے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہا، لیکن یہ سیلاب بھی اس حرارت کا ایک ذرہ بھی ٹھنڈا نہیں کر سکا۔ توجہ ہے، یہ انسانیت اور بشریت کا وہ عظیم مکتب کہ جس کا ایک سردار، جس کا ایک سپہ سالار، جس کا ایک امام زین العابدین ہے۔ بہت ہی مختصر انداز میں آپ لوگوں کی خدمت میں اپنے عرائض پیش کرنے ہیں، لہٰذا انشاءاللہ آپ کو تھکنے نہیں دیں گے۔ اونچی آواز میں درود بھیجیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ عموماً یہ تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے جب ہم لوگ مجالس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو اپنے امام کو اپنی سطح سے اور اپنے منظر سے نگاہ کرتے ہیں، یا بعض اوقات اس امام معصوم کا ایک جلوہ، ایک رنگ ہمارے لیے زیادہ روشن اور واضح ہوتا ہے، جبکہ اس کے باقی پہلو ہمارے سامنے سے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ عموماً جو ہماری مجالس میں تذکرہ ہوتا ہے وہ امام مظلوم اور امام بیمار کے عنوان سے ہوتا ہے۔ یہ امام زین العابدین کے اس پوری زندگی میں سے ایک جلوہ ہے جو ہمارے سامنے روشن ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ امام کے تمام جلوے ہوں، صرف ایک جلوہ ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ امام ساری زندگی بیمار رہے ہوں، ایک گوشے میں پڑے رہے ہوں اور انہوں نے زندگی میں بشریت اور انسانیت کو سکھانے کے لیے، اعلیٰ مراتب پہ پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا نہ کیا ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ نقطہ نظر کے مطابق امام وہ ہوتا ہے جو تاریخ کے تمام اوراق کو تبدیل کر کے تاریخ کے دھارے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جو تمام بشریت جس رخ پہ جا رہی ہے اس انحراف سے، اس الٹے راستے سے اس کو پلٹا کے صراط مستقیم پہ لے جاتی ہے۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جو صراط مستقیم پہ سب سے پہلے خود قدم رکھتا ہے، پھر اپنے پیچھے دوسروں کو دعوت دیتا ہے۔ امام معصوم، امام زین العابدین کی زندگی، چونکہ آج پورا دن آپ لوگوں نے مجالس سننی ہے تو بعنوان اس شہر کے ایک بانی کی حیثیت سے میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ذہن مبارک میں ایک پوری تصویر امام کی اس چند منٹ کے اندر تخلیق کرنے کی کوشش کروں کہ امام معصوم، اس کے مختلف پہلو اور اس کے مختلف جلوے کیا تھے۔ امام زین العابدین کی زندگی میں چند کام بہت اہم ہیں۔ ان میں سب سے پہلا کام، اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ امام معصوم
کس زمانے میں کس طرح سے اس نے امامت کی ہے، بشریت کی ہے، اس شیعت کے پودے کو پروان چڑھا کے آج اس منزل پہ پہنچا دیا کہ یہ ایک تناور درخت بن گیا ہے جہاں پہ ظلم بھی کامتا ہے، ظالم بھی کامتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ سبحان۔ بس امام معصوم نے کیا کردار ادا کیا، امام کس زمانے میں زندگی کی، کون سے حالات تھے، ان حالات کا جب ہمیں سمجھ میں آئے گا تو پھر ہم لوگ سمجھ پائیں گے کہ امام نے کیا کردار ادا کیا۔ امام معصوم کے دور میں اگر ہم لوگ خلاصہ اور ہنٹس کی صورت میں آپ کے اذہان عالیہ میں اس چیز کو اگر نقش کر سکیں، امام اس زمانے میں رہ رہے ہیں جس وقت ظالم اپنے ظلم کی عروج پہ ہے۔ 6 خلفاء یا ناحق خلیفہ یا حاکم کہیں، 6 حاکم ایسے ہیں جنہوں نے ظلم و بربریت کی اوج کو انسانیت کے اوپر ڈھایا۔ 6 خلفاء، ان میں سے پہلا یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ ہے کہ سب سے پہلا واقعہ جو اس نے ظلم کیا وہ امام معصوم، وہ شخصیت کہ جو دوش پیمبر پہ سوار شخصیت تھی، جس کے ہونٹوں کے بوسے پیمبر لیا کرتے تھے، جس کو سجدے میں جب پیمبر جاتے تھے تو پیغمبر کا سجدہ طولانی ہو جاتا تھا۔ اس شخصیت نے، اس ظالم نے، اس بربر نے، اس حیوان نے اس امام معصوم کو اس طرح سے مظلومانہ ذبح کیا۔ یہ ایک واقعہ۔ اس کے بعد اسی پیغمبر کی اولاد کو بازاروں میں لایا گیا اور پھر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور پوری دنیا اسلام اس کے اوپر خاموش بیٹھی ہے۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرا ظلم، ان میں سے ایک ظالم عبد الملک ابن مروان ہے، وہ ظالم کہ جس کا ایک گورنر، جس کا نام آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا، حجاج ابن یوسف ثقفی، اس نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا، صرف شیعہ پہ ظلم نہیں کیا۔ آج ہی میں جب تورک کر رہا تھا تو وہ لوگ کہ جو بنی امیہ کے شدید ترین حفاظت کرنے والے ہیں، دفاع کرنے والے ہیں، وہ بھی اس کو ظالم لکھتے ہیں اور اس کو فاسق لکھتے ہیں۔ کیا ظلم کیا اس نے؟ 1,20,000 شیعوں کا قتل عام کیا۔ 80,000 کے قریب شیعیان حیدر کرار کو جیلوں میں ڈال دیا کہ جن میں سے 30,000 خواتین تھیں۔ ان کو ایسی جیلوں میں ڈال دیا جاتا، ایسے زندانوں میں ڈال دیا جاتا جس کے اوپر کوئی سقف نہیں ہوتا تھا، جس پہ چھت نہیں ہوتی تھی۔ ظالم نے اس طرح سے ظلم کیے کہ جو بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام لیتا تھا اس کا سر کاٹ دیا جاتا تھا۔ مولا اس زمانے میں زندگی کر رہے ہیں کہ وہ ظالم کہ 80,000 ممبروں کے اوپر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر لعن اور سب کو شتم کیا جا رہا تھا۔ ایسا دور کہ جب علی کا نام لینا جرم ہے، علی کا اگر نام لیں گے، علی سے محبت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گردن کٹ جائے گی۔ ایسا سخت دور۔ اس دور میں امام معصوم، امام زین العابدین نے کس طرح کے شیعت کی حفاظت کرنی ہے، اسلام کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اس پودے کو جس کو پیغمبر نے لگایا تھا اس کو آج 1400 سال تک پہنچانا ہے۔ اگر وہ امام معصوم نہ ہوتے، اگر امام سجاد نہ ہوتے تو سلسلہ امامت اپنی آخری منزل پہ نہ پہنچ سکتا۔ آج ہم لوگ امام کا انتظار نہ کر رہے ہوتے۔ امام نے اپنے دور میں کس خصوصیت کے ساتھ اس پرچم اسلام کو زندہ کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس اگر ہمیں اس تھوڑے سے ظلم و بربریت کی سمجھ آ گئی تو اب آئیے کہ امام نے کیا کیا۔ ایسے دور میں کہ جب امام کو
اپنے گھر کے اندر محصور کر دیا گیا. کوئی امام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آتا. جائیے تاریخ کو دیکھیے، کتنے بڑے بڑے اصحاب ہیں، ان سے احادیث نقل ہوئی، زین العابدین سے کوئی حدیث نقل نہیں ہوئی. امام حسین علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آتا. ایسا دور ہے. ایسے دور میں امام نے کیا روش اختیار کی، کس طرح سے شیعیت کو پھیلایا، اسلام کو پھیلایا. توجہ ہے، ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات. امام کا سب سے پہلا کام، امام نے اب لوگوں کی تربیت کرنی ہے. امام نے غلام خریدنا شروع کیے. غلاموں کو امام خریدتے تھے. سیاہ غلام بازار میں جاتے تھے، غلام خریدا، کنیز خریدی، لے آئے. امام کا مدینے کے جوار میں ایک بہت بڑا گھر تھا، وہاں پہ ان غلاموں کو، کنیزوں کو لے آتے، اکٹھا کرتے، 1 سال تربیت کرتے، ان کو آزاد کر دیتے. دیکھیے کس طرح سے امام نے. ایسا نہیں ہے کہ امام صرف اور صرف خاموش اور سکون سے ایک گوشے میں بیٹھ جائیں اور جو کچھ دنیا اسلام میں ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی ان کو غرض نہیں. نہیں، امام نے ان غلاموں کو خریدا، کنیزوں کو خریدا. امام اپنے گھر میں لے آتے، ان کی 1 سال تربیت کرتے. کبھی ماہ رمضان کی ایک رات میں 18 سے 20 کو آزاد کر دیتے. دوسری رات آتی پھر آزاد کر دیتے، تیسری رات آتی پھر آزاد کر دیتے. جب آخری رات آتی ان ساری راتوں کے برابر ان غلاموں کو آزاد کر دیتے اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہتے، خدایا میں نے تیرے بندوں کو آزاد کیا، تو مجھے آزاد کر دے. یہ ہے امام معصوم. کبھی مشعر میں ان غلاموں کو لے جاتے، وہاں پہ جا کے میدان مشعر میں وہاں پہ ان غلاموں کو آزاد کر دیتے. تربیت کی امام نے کس طرح سے. امام معصوم کا ایک صحابی اور ایک یہ غلام، اس کی فضیلت آپ کو بتائیں، پھر آپ سمجھنا کہ امام کتنا بلند ہوتا ہے. راوی کہتا ہے ایک وقت مدینہ کے لوگ شدید قحط کی وجہ سے، بارش نہیں ہو رہی، سب لوگوں نے ارادہ کیا باہر جا کے اللہ سے دعا مانگیں، بارش کے لیے نماز پڑھیں. سب لوگ، مرد، عورت، خواتین، بچے، سب لوگ آ گئے. آ کے اللہ سے گڑ گڑانا شروع کیا، رونا شروع کیا، لیکن بارش کے کوئی آثار نہیں. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک سیاہ فام غلام ہے، اس مجمع سے تھوڑا سا دور ہٹا، جا کے اپنا سر سجدے میں رکھا، سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے خدایا اس وقت تک میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو بارش نہ بھیج دے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یا الہی. سبحان اللہ. ادھر اس نے یہ دعا مانگی، ادھر آسمان کا تیور تبدیل ہوا، بادل اکٹھے ہونا شروع ہوئے، بادلوں نے آ کے برسنا شروع کیا. لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ یہ کون سیاہ غلام ہے، یہ کس منزلت پہ فائز ہے، یہ ہے کون، ذرا دیکھوں تو صحیح. اس نے سر سجدے سے اٹھایا، چلتا ہوا مدینے کے ایک گھر میں داخل ہوا. میں نے دیکھا یہ تو زین العابدین کا گھر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا علی، امام زین العابدین کے گھر میں وہ گیا. یہ ہے مقام اس سیاہ فام غلام کا جس کی تربیت اللہ کے اس خاص بندے نے کی. سبحان اللہ. امام معصوم اس قدر زاہد تھے، اس قدر عابد تھے، اس طرح سے دنیا سے انکار اور منہ پھیرا تھا کہ ایک کنیز کہتی ہے کہ ایک دن مولا نے روزہ رکھا اور امام کو انگور بہت پسند تھے. شام کے وقت جب افطار کا وقت آیا، میں نے وہ انگور امام کے سامنے رکھے. جب امام افطار کرنے لگے تو ایک فقیر آ گیا، امام نے وہی انگور اٹھا کے اس غلام کو دے دی. دوبارہ میں نے پیسے دیے کہ جاؤ ان انگوروں کو اس غلام سے خرید لو. دوبارہ وہ خرید کے امام کے سامنے رکھے. دوبارہ ایک اور فقیر آیا، امام نے وہ اٹھا کے اس کو دے دیے.
دوبارہ اسی طرح سے 12 جب اس طرح سے ہوا تو وہ کنیز کہتی ہے کہ اللہ کے اس خاص بندے کو خدا سے بہت پسند ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو تمہیں سب سے پسند ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ ہے امام معصوم کی تربیت۔ امام نے تربیت کی، غلاموں کی تربیت کر کے ایسا نہیں پھر ان غلاموں کو چھوڑ دیتے تھے، بلکہ اتنا دے دیتے تھے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا، اقتصادی حوالے سے ان کی مدد کرتے تھے۔ پھر امام کے ساتھ وہ رابطہ منقطع نہیں ہوا۔ اس کے بعد اب دیکھیے اس منزلت کو کہ امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی، انہوں نے مدرسے آل محمد کی بنیاد رکھی۔ امام جعفر صادق کے ممبر کے سامنے آ کے 4000 بندہ امام سے حدیث نقل کرتا تھا، وہی جو زین العابدین سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اب صادق آل محمد سے درس لے رہا۔ یہ کس نے تربیت کیا؟ ابو حمزہ سمالی، ابو خالد کابلی، سعید ابن جبیر جیسی عظیم شخصیات کہ جو بعد میں امام جعفر صادق کے بڑے بڑے صحابی بنے، وہ سب اسی مکتب کے تربیت یافتہ تھے۔ امام نے ایک بزرگ عالم دین سے میں نے سنا 50,000 کے قریب ان غلاموں کی تربیت کی، 50,000۔ بس امام معصوم اس دور میں جب علی کا نام لینا گناہ ہے، ان 50,000 افراد کی تربیت ایسے کی کہ ان کے پورے وجود سے علی کی خوشبو آتی تھی۔ یہ ہے امام زین العابدین۔ دوسرا کام امام کا کہ اس زمانے میں جب اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ ایک واقعہ جس کا نام واقعہ حرہ ہے، اس واقعے میں یزید کے گورنر نے مدینہ کے اندر آ کے مدینہ پہ دھاوا بول دیا، مدینہ کے مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیا، اور مدینہ کے ان باسیوں میں کنواری 1000 لڑکیاں تھیں جو 1 سال بعد تک جنہوں نے کسی کے ساتھ ازدواج نہیں کیا تھا، ان سے اولادیں ہوتی رہیں۔ یہ ہے ظلم۔ اس ظلم کے بعد اس واقعہ حرہ میں مدینۃ النبی میں گھوڑے باندھ دیے گئے۔ مدینۃ النبی، مدینہ کے لوگوں کو ذلیل کر دیا گیا، ان کی پیشانیوں پہ یزید کے غلام ہونے کی مہریں لگا دی گئیں۔ ذلت۔ اس زمانے میں امام معصوم نے ان لوگوں کو کہ جو ذلیل ہو چکے تھے، فقیر ہو چکے تھے، ان لوگوں کی رسیدگی کی۔ امام معصوم نے ایک کام یہ کیا کہ اپنی گردن اور اپنی پشت کے اوپر راتوں کو بغیر کسی کو بتائے بوریوں کی صورت میں کھانا اٹھا کے لے جاتے، لوگوں کے دروازے پہ جا کے رکھ کے واپس آ جاتے، حتیٰ کہ کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہوتی۔ وہ لوگ جو پسے ہوئے تھے، وہ جو مظلوم تھے، ان مظلوموں کی امام نے مدد کی۔ حتیٰ امام کا ایک چچا زاد ہے، وہ چچا زاد اس کے پاس امام رات کو جاتے، اس کی جا کے مدد کرتے، لیکن اس طرح سے جاتے کہ اس کو بھی پتہ نہ چلتا کہ یہ کون تھا۔ امام اس طرح سے جا کے اس کی مدد کرتے۔ اب وہ کیا کرتا؟ وہ جب امام اس کی مدد کے لیے آتے تو وہ پلٹ کے امام کو یہ کہتا، تم کتنے اچھے ہو، لیکن زین العابدین میرا چچا زاد ہے، میرا خیال نہیں رکھتا۔ پھر بعض اوقات امام کے حق میں بد دعا کرتا، لیکن امام خاموشی سے واپس پلٹ جاتے۔ لیکن جس دن امام کی شہادت ہو گئی، اس دن جب اس کا وہ صدقہ منقطع ہوا اور صدقہ نہ پہنچا، اس دن پتہ چلا کہ یہ تو زین العابدین تھے جو میری مدد کرتے تھے، یہ تو امام زین العابدین تھے جو میری مدد کرتے تھے۔ پھر ساری زندگی روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، امام کی قبر پہ بیٹھ کے
امام سے معافیاں مانگتا رہا کہ میں نے تیرے حق میں اچھا نہیں کیا۔ دوسرا کام، پہلا کام غلاموں کو آزاد کرنا، کنیزوں کو آزاد کرنا۔ دوسرا کام ان لوگوں کو جو مسکین تھے، فقیر تھے، مستمن تھے، ان لوگوں کی رسیدگی کرنا، ان کی مدد کرنا۔ یہ ہے امام معصوم کا کام۔ تیسرا امام کا کام کیا ہے؟ اور یہیں پہ ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ آج سیلاب ہے، ہمارے بھائی، ہمارے عزادار جنہوں نے اس سیلاب میں بھی حسین کے پرچم کو بلند رکھا، جنہوں نے پانیوں میں چلتے ہوئے پانیوں میں علم عباس کو اٹھا کے شیعت کا اظہار کیا، لیکن آج وہ مشکل میں ہیں، آج وہ ہماری اور آپ کی مدد کے محتاج ہیں۔ امام زین العابدین کی سیرت یہ ہے کہ ہم بھی ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہاں پہ لوگوں نے باعث خیر بنے ہیں، ان کی مدد ہمیں کرنا چاہیے جس طرح سے بھی ہم لوگ کر سکیں۔ بس دو کام امام کے ہو گئے۔ تیسرا کام، امام معصوم نے ان معارف کو، ان حقائق کو، ان عظیم مطالب کو جو اللہ کی طرف سے اللہ نے انسانوں کے لیے بھیجے تھے اور ظالم اس کے مقابلے میں آ گئے اور ان کو لوگوں تک پہنچنے نہ دیا، امام نے اپنا وہ وظیفہ، اپنی وہ ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ کس طرح سے ادا کرے امام اپنی ذمہ داری کو؟ امام نے مسجد النبی میں بیٹھ جاتے، اللہ سے راز و نیاز کرنا شروع کر دیتے، دعا پڑھنا شروع کر دیتے، چونکہ جب انسان مخلوق سے بات کرتا ہے تو اس کو مخلوق کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اس لیول پہ آ کے بات کرنی پڑتی ہے، اپنے اس مقام سے نیچے آنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ لیکن جب انسان اس کے ساتھ بات کرتا ہے جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، یہ مخلوق جب اللہ سے بات کر رہی ہے تو اس کو نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بلند ہونے کی ضرورت ہے۔ امام نے وہ دعائیں ہمیں سکھا دی کہ کائنات کے اندر کوئی اور آ کے ان مطالب کو ہمیں نہیں بتا سکتا، ان مطالب عظیم کو کہ جو اللہ کے ساتھ گفتگو ہے اس کو ہم تک نہیں پہنچا سکتا۔ ایک بہت ہی بڑے مفسر سنی صاحب تفسیر طنطاوی، آغا طنطاوی کہتے ہیں جب ان کے پاس صحیفہ سجادیہ پہنچا تو وہ کہتے ہیں کہ کاش یہ آج سے پہلے میرے پاس پہنچ گیا ہوتا، میں نے اپنا سارا وقت ضائع کر دیا، کاش یہ صحیفہ سجادیہ میرے پاس پہلے پہنچ گیا ہوتا۔ ایک عالم دین کا چند دن پہلے ایک میں نے قول پڑھا شہادت کے ایام میں، انہوں نے بہت ہی عجیب جملہ کہا، میں خود لرز کے رہ گیا کہ ہم لوگوں نے اس طرح سے کمکاری کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آج امام کے بارے میں یہ کہا جائے کہ امام زین العابدین کا لباس اور کرتا یا امام کے تبرکات کو یہاں پہ دکھایا جائے گا تو لوگ ہجوم کی صورت میں آئیں گے اس کی زیارت کرنے کے لیے۔ یہ ہونا بھی اسی طرح سے چاہیے۔ امام کے لباس کا مقام بہت بلند ہے، وہ عظیم شخصیات ہیں، جو چیز بھی ان کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے وہ بلند ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے بڑی مظلومیت امام کی یہ ہے، سنیے گا، بہت ہی عجیب دل دہلا دینے والا جملہ۔ وہ کہتا ہے کہ امام کا کرتا آ جائے، لوگ ہجوم کی صورت میں آئیں، لیکن امام کا صحیفہ سجادیہ ہمارے درمیان موجود ہے، اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں، اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں، اس کو تبرک کرنے والا کوئی نہیں۔ شاید بہت سے ہم میں سے لوگوں کو، شاید مجھے خود یہ پتہ نہ ہو کہ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں کتنی ہیں۔ امام معصوم سے 56 دعائیں نقل ہوئی ہیں جو عظیم مطالب اور معارف کو بیان کرتی ہیں، جو خزینہ اور خزانہ ہے تمام معارف کا۔ امام معصوم سے صرف یہی 56 نہیں ہے صحیفہ سجادیہ میں، بلکہ ایک عالم دین سے میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے 250 کے قریب دعائیں ہیں جو امام سے موجود ہیں۔ 56 دعائیں اس صحیفہ سجادیہ میں، کبھی بارش کے بارے میں دعا،
کبھی رشتہ داروں کے بارے میں دعا، کبھی والدین کے بارے میں دعا، کوئی ماہ رمضان کے آغاز پہ دعا، کوئی ماہ رمضان کے وداع پہ دعا، وہ دعائیں کہ جس کے اندر اللہ سے مغفرت کی جائے، ان اگر صحیفہ سجادیہ کو لے لیا جائے، اس کے اندر وہ معارف ہیں جس میں سیاسی بحثیں بھی ہیں، جس میں اجتماعی بحثیں بھی ہیں، جس میں تعلیمی بحثیں بھی ہیں، جس کے اندر وہ چیزیں بھی ہیں جس کے ذریعے سے ہماری زندگی حقیقی زندگی بن سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، جہاں پہ وہ بیٹھ جائے وہاں بیٹھ جانا ہوتا ہے، جہاں کھڑا ہو جائے وہاں کھڑا ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم لوگ عموماً امام معصوم کے نام تو لیتے ہیں، لیکن جب تعلیمی میدان ہو تو ہم لوگ انگریزوں کی طرف دیکھتے ہیں، اقتصادی میدان ہو تو امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اجتماعی پہلوؤں میں اگر ہمیں زندگی گزارنے کے اصول چاہیے تو غیر کی طرف دیکھتے ہیں۔ امام معصوم کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے؟ توجہ ہے، ایک درود بھیجے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ وقت ختم ہو گیا، بس امام کی زندگی کے 3 محور جو آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کی۔ پہلا، غلاموں کو آزاد کرنا، کنیزوں کو آزاد کرنا، ان کی تربیت کرنا۔ 2، غریبوں اور مسمندوں کی مدد کرنا۔ 3، علمی میدان میں صحیفہ سجادیہ کے ذریعے سے تمام معارف کو بشریت تک پہنچانا۔ اور چوتھا کام جو امام مظلوم نے کیا وہ تحریک عاشورہ کا دفاع ہے۔ وہ امام کہ جس کے سامنے بہتے ہوئے دریاؤں کے کنارے پہ اس کے بابا کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ وہ مظلوم امام کہ جس نے اپنے سامنے دیکھا کہ اس کے چچا عباس کے بازوؤں کو قلم کیا گیا، جس کے بھائی علی اکبر کے لاشے کو پامال کیا گیا، جس کے سامنے قاسم کا لاشا پامال ہو کے خیام میں پہنچا۔ اجرکم علی اللہ، رونے کے ایام ہیں، صرف 1-2 منٹ کی بس آئے۔ امام معصوم ساری زندگی امام نے اس مکتب کو زندہ رکھا۔ کس طرح سے؟ کبھی پیاسے جانور کو پانی پیتا دیکھتے گریہ کرنا شروع کر، کبھی بازار سے گزرتے جانور کو ذبح کر رہے ہوتے گریہ شروع کر دیتے، کبھی عباس کی اولاد کو دیکھتے کہتے یہ میرے چچا عباس کی اولاد ہے جس کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ ساری زندگی روتے رہے، کوئی بھی مسئلہ آتا امام مظلوم گریہ کرتے، اور اس طرح سے کربلا کی یاد کو زندہ رکھا۔ کسی نے کہا مولا آخر کب تک گریہ کریں گے؟ اب بس ہے، 34 سال آپ کو ہو گئے گریہ کرتے۔ کہا تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور یعقوب کا ایک یوسف تھا، ساری زندگی گریہ کرتے رہے، آنکھیں سفید ہو گئیں، اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں ختم ہو گئیں، اور میرے 18 جوان میری آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے رہے۔ 18 جوان، اجرکم علی اللہ۔ کہا کہ مولا بس ہے، کہا کہ پھر پلٹ کے کہا، راوی خود نقل کرتا ہے، میں نے کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ کہا ہاں شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن کیا پھپھیوں ماؤں بہنوں کا درباروں میں بازاروں میں آ جانا ہمارا ورثہ ہے؟ نہیں، ہمارا ورثہ نہیں۔ اس مظلوم امام نے گریہ کیا۔ اس قدر مصائب آئے امام مظلوم پہ کہ جب امام کو کربلا سے لے جایا گیا تو اس حالت میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے۔ رستے میں جب تھک کے ایک دفعہ بیٹھ گئے، ننھی سکینہ آ کے کہتی ہے بھیا کیا ہوا؟ کہا بہنا میرے پاؤں میں یہ چھالے پڑے ہیں، ان چھالوں میں کانٹے ہیں، یہ کانٹے مجھے بہت اذیت کرتے ہیں۔ ننھی سکینہ بیٹھ گئی ہوگی، پاؤں سے ایک ایک کانٹے کو نکالا ہوگا، کہا ہوگا بھیا یہ ننھی سکینہ تمہاری مدد کرے گی، لیکن میں کہوں گا ہائے ننھی سکینہ، آپ نے تو زین العابدین کے ان چھالوں میں سے کانٹے
نکالے، لیکن آپ بھی تو کم سن و سال تھی، آپ بھی صحرا میں چلتی ہوئی آئیں۔ جب شام ہوئی، شام ڈھلی، اب یہ پرندے واپس اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ دوبارہ بہن نے پوچھا بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ کہا بھیا پرندے اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں، کیا قیدی بھی اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں؟ اجرکم اللہ۔ صرف ایک دو جملے مزید سن لیجئے۔ امام نے بہت کیا لیکن امام جب زہر مل گیا انہی 25 محرم الحرام کو، اب امام نے وصیتیں کی، اپنے اطراف سے بلایا تمام اصحاب کو، اپنی اولاد کو، امام کا جنازہ اٹھایا گیا، بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ امام کا جنازہ اٹھا۔ امام کی ایک اونٹنی تھی، امام نے اس کے بارے میں وصیت کی کہ دیکھو بیٹا باقر جب میری شہادت ہو جائے گی اس اونٹنی کا خیال رکھنا، اس اونٹ کا خیال رکھنا۔ امام کی شہادت ہو گئی، یہ اونٹ جب امام قبر میں امام کو دفن کر دیا گیا، اس اونٹ کو کھولا گیا، یہ اونٹ آیا امام کی قبر میں آ کے گریہ کرنا شروع کیا، اپنی گردن کو مارتا جاتا ہے، گریہ کرتا جاتا ہے۔ امام باقر آئے، کچھ کہا واپس لے آئے، دوبارہ یہی حالت، امام نے کہا آزاد کرو، پھر قبر کو نہر پہ آیا، پھر یہی حالت، دوبارہ واپس پلٹایا امام نے، تیسری بار امام نے کہا آپ اس کو چھوڑ دو۔ چند دن اسی طرح گریہ کرتا رہا، رو دو کہ مہدی پہ جان دے دی۔ میں کہوں گا امام زین العابدین آپ کتنے خوش قسمت ہیں، مولا آپ شان و شوکت کے ساتھ جنازہ اٹھا، لیکن آئے قربان کربلا کے اس پیاسے پہ جس کو 3 دن پانی نہ دیا گیا، جنازہ بے غور و فکر پڑا رہا، اور یہ ایسا مظلوم ہے آپ کی اونٹنی کے ساتھ بھی اس کا خیال رکھا گیا، لیکن حسین کی ننھی سکینہ عائشہ بابا کو پیار کرنے ودا کرنے کے لیے تو تماشوں سے جدا کیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔